بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو ڈیئر ویورس، آج کا ٹاپک جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام شہر ہبرون جو فلسطین میں ہے، جس کو اب خلیل کہتے ہیں، میں لگ بھگ 1836 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 1836 سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہ دو بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام یشوع تھا۔ آپس میں میل ملاپ میں نہ ہونے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ہبرون چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس فدان آرام جو حیران شہر کے قریب ہے چلے گئے۔ تو وہیں انہوں نے شادی کی۔ آپ کی کل 4 بیویاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: لیآہ، راحیل، جلپ اور بلہا۔ ان سے ان کے کل 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: روبین، شمعون، لیوی، یہودا، دان، اسحاقر، زبولون، نپتالی، آشیر، یوسف اور بنیامین، رغاد اور ایک بیٹی دینا بھی تھی۔ پھر وہ بیت المقدس چلے گئے، کچھ وقت وہاں ٹھہرے، اور جب فلسطین میں سوکھا پڑا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ مصر چلے گئے۔ تو اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ 17 سال تک یہ مصر میں رہے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 147 سال یعنی کہ 147 ایئرس تھی۔ تو ان کی لاش کو حنوط کیا گیا اور ان کے جو بیٹوں نے ان کو ہبرون خلیل جو خلیل ہے آج اس کا نام میں لا کر دفن کیا گیا۔ تو انتقال سے پہلے انہوں نے حضرت یوسف اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی اور پھر ساری اولادوں کے لیے دعا کی۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر لوگوں کی طرف بھیجا، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح سے ہے: سورہ 4 سورہ النساء آیت نمبر 163 میں: ہم نے تمہاری طرف اسی طرح جس طرح نوح اور اس کے بعد نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اس کی اولاد اور عیسیٰ اور یعقوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی۔ تو یہ سورہ نساء کے چیپٹر ہے، آیتیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی دعوت بھی دوسرے نبیوں کی طرح توحید کی دعوت تھی۔ وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور خود یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور لوگوں کو شرک کرنے سے یعنی کہ پتھروں کی عبادت کرنے سے روکتے تھے۔ یہ ہر نبی کا یہ کام کامن تھا، تو شرک سے بچانا لوگوں کو۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے اللہ کی عبادت کی وصیت کی، جو قرآن میں سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 33 میں آیا ہے، وہ کہ کیا تم ابراہیم سے وصیت کرتے وقت موجود تھے؟ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس طرح بندگی کرو گے؟ تو وہ بولے ہم آپ کے الہ اور آپ کے بزرگ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، جو اکیلا الہ ہے، اور ہم سب اسی کے مسلم ہیں، یعنی کہ اللہ پہ ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو قوم پر بڑی مہربانی کی، جو سورہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 6 میں ہے کہ تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے باتوں کی
तह तक पहुंचाना सिखाएगा और अपनी नेमत तुझ पर और याकूब के घर वालों को उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह उसने पहले तेरे बुजुर्ग इब्राहिम और इसहाक पर पूरी कर चुका है। तो उनके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पे, और वो नेमत इस तरह पूरी करेगा कि इसहाक और याकूब के खानदान में नबूवत का सिलसिला जारी कर दिया जाएगा। तो कुरान में इस तरह के है कि सूरह 29 सूरह अनकबूत आयत नंबर 27 में हमने उसे यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसहाक और याकूब दिए और उनकी औलाद में नबूवत और किताब जारी कर दी। तो इन्हीं के खानदान में बनी इसराइल के मशहूर नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, यानी कि नबी यूसुफ वल्द नबी याकूब वल्द नबी इसहाक वल्द नबी इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। शायद दुनिया में कोई ऐसा नबी नहीं आया जिसकी 4 औलाद लगातार नबी रही हो। ये भी अल्लाह की तरफ से एक खास नवाजा हुआ था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम को, बनी इसराइल को। याकूब अलैहिस्सलाम को इज़राइल भी याकूब अलैहिस्सलाम को इज़राइल भी कहते हैं। और पिछले टॉपिक में हमने कहा था कि इज़राइल नाम से इसलिए उल्टा इज़राइल का नाम लेके उल्टा सीधा नहीं बोलना है। मैं ये नहीं है कि मैं वो यहूदी वाला इज़राइल वो यहूदियों को सपोर्ट करता हूँ या उनको, लेकिन इज़राइल नाम जो है ये हज़रत याकूब की कुनियत है, इसलिए इसकी नाम की इज़्ज़त करनी है और इसलिए उनकी औलाद जो है वो बनी इसराइल कहलाई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। और इनका जो जिक्र कुरान में बड़ी तफसील से आया है। तौरात से पता चलता है कि इज़राइल नाम रखने का हुक्म अल्लाह ने ही दिया था। तो अल्लाह ने ही दिया था इज़राइल नाम का हुक्म रखने के लिए। तो इंशाल्लाह टॉपिक अभी यहीं इसका अख्ताम करते हैं। तो अगली टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, बताएंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो आज तक के लिए इतना ही। दुआ में ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर।